آیت نمبر 200۔ اے اہل ایمان، صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ اور مربوط رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ ال عمران کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس میں پوری سورہ ال عمران کا پس منظر بھی ہے، اور اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کامیابی کے 5 اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اے ایمان والو، پہلا ٹارگٹ جو ہے یا پہلا کامیابی کا اصول کیا ہے، وہ ایمان کا ہونا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ ال عمران میں غزوہ احد کو بھی سنایا گیا، مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعاؤں کو بھی سنایا گیا، مریم علیہ السلام کے کردار کو بھی سنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو بھی سنایا گیا۔ ان سب کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کا غزوہ احد میں ایمان، عیسیٰ علیہ السلام کا اس مشکل وقت میں ایمان، مریم علیہ السلام کا ان مشکل حالات میں ایمان، ان سب کا تعلق بھی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا ایمان جتنا خوبصورت ہوگا اس کا عمل بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ حالات کو فیس بھی کر سکے گا، چاہے وہ اجتماعی زندگی سے حالات تعلق رکھتے ہوں یا پھر انفرادی زندگی سے وہ حالات تعلق رکھتے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ صبر کرو، ایمان کا اور صبر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر سورہ عصر کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہو تو جو شخص ایمان والا ہوگا اس کو اپنی زندگی کے حالات میں صبر کو فیس کرنا پڑے گا۔ مگر صبر ہے کیا؟ تو عربی زبان میں صبر کہا جاتا ہے دودھ کا ذائقہ بدل کر اس کا کڑوا ہو جانا، درخت سے کڑوی رطوبت کا نکلنا، سخت چٹان کا ہونا، شدت کی گرمی کا ہونا اور قید خانے کی موت کا ہونا۔ ان تمام معنی سے جو ہمیں اس لفظ کا امیج سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ کسی چیز کا بہت مضبوط ہونا، سالڈ ہونا، اور یہ صبر کے اندر مفہوم ہوتا ہے کہ ہم نے جس چیز کو فیس کرنا ہے اس کو بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ فیس کرنا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ معاملہ آسان نہیں ہوتا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے، یعنی کہ آدھے ایمان کو جو ہے وہ صبر کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ پھر 3 طرح کے صبر بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک کو صبر علی الاطاعت کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو عبادات کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آسان معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ کبھی زندگی میں ہماری نماز قضا نہ ہو، ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے، ہمارا عبادات کے ساتھ تعلق ہو یا معاملات کے ساتھ تعلق ہو۔ پھر ہمارے بہت سارے ارادے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکیوں کے کام کرنے، خیر کے کام کرنے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے ہمیشہ تیار رکھنا، ہمارا فوکس ہٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں مگر درمیان میں ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا اچھا سوچا تھا، ہم نے کیا اچھا کرنا تھا۔ تو گویا کہ نیکی کے اوپر قائم رہنا بھی جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ جتنا مزید سوچتے چلے جائیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیسے اچھے اچھے ارادے کیے تھے، کون سے اچھے کام تھے جو ہم پہلے کرتے تھے اور وہ اب ہم سے نہیں ہو رہے ہیں۔ عبادات میں کبھی ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں مگر کبھی ہم سے چھوٹ بھی جاتی ہیں۔ رمضان میں ہم کیسے ہوتے ہیں، غیر رمضان میں ہم کیسے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اطاعت کے اوپر، نیکیوں کے اوپر، عبادات کے اوپر، اچھے معاملات، اچھے رویوں کے اوپر بھی ہمیشہ اپنے آپ کو قائم رکھنا یہ آسان نہیں ہوتا، اس میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور بہرحال ہم انسان ہیں، ہم حالات سے متاثر ہوتے ہیں، لوگوں کے رویوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے عوامل ہیں، مالی عوامل بھی ہوتے ہیں، صحت کے عوامل بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بعض اوقات ڈاؤن کر دیتے ہیں اور ہم نیکیوں میں یا خیر کے معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اطاعت کے اوپر صبر کرنا یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا معیار ہے۔ پھر دوسرا صبر، صبر علی المعصیت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور بری عادات سے بچانا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ معاملہ ہماری انفرادی سطح پہ بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے اندر سے جنگ کرنی پڑتی ہے کہ وہ تمام بری عادات جو میرے اندر ہیں، وہ سارے گناہ جو میری ذات کے ساتھ متعلق ہیں، تو اپنے آپ کو ان سے بچانا تو اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا۔ پھر یہ جنگ باہر کے ماحول میں بھی ہمیں لڑنی پڑتی ہے کہ ہمارے آس پاس بہت ساری گناہوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ماحول ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو گویا کہ ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری محفل کے معاملات اور ہماری تنہائیوں کے معاملات، ان سب میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، وہ بری عادات جو میرے اندر ہیں اور جن کی میں عادی ہو چکی ہوں، ان بری عادات کا چھوڑنا جو ہے اس کو صبر علی المعصیت کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کی ہماری نسل کا، بلکہ ہر دور میں ہر نسل کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بہرحال رہتا ہی ہے، لیکن یہ مسئلہ کہ غصہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کل جو خاص طور پہ گندی فلمیں دیکھنے کے معاملات ہیں، جو ہماری نئی نسل کی تنہائیاں جو ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو اس وجہ سے بے سکون بھی ہیں، بے قرار بھی ہیں، وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں مگر یہ بری عادت ان سے نہیں چھوٹتی ہے۔ کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے مگر وہ جانتے ہیں، ان کی تنہائیاں جانتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو اتنی گندی عادات سے بچانا بھی جو ہے
یہ بہت اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ تو گویا کہ نیکی کے کاموں پہ صبر کرنا وہ بڑی ہمت کا کام ہے، مگر اپنے آپ کو کسی غلط کام سے روکنا یہ اس سے بھی بڑی ہمت کا کام ہے۔ تیسرا صبر صبر علی المصائب کو کہا جاتا ہے کہ وہ حالات جو ہماری زندگی میں آتے ہیں ان کے اوپر صبر کرنا۔ اوپر حالات دو طرح کے ہوتے ہیں، جس کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تو انسان حد الوسع اپنی زندگی میں نیکی پر قائم ہے، خیر کے راستے کے اوپر قائم ہے، کسی شرک میں کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اگر اچھے ہیں، اس کے باوجود اگر اس کی زندگی میں وہ حالات آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی ایک امتحان اور آزمائش ہے، درجات کی بلندی کا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن اگر زندگی میں ناانصافی ہے، ظلم ہے، حق تلفیاں ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ حالات آتے ہیں تو اس کے ذمہ دار انسان کے اپنے اعمال زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ حالات بھی جو محض انسان کے لیے آزمائش اور وقتی امتحان ہوتے ہیں، اس میں بھی انسان آزمایا جاتا ہے، ان حالات کو بھی قبول کرنا اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ راضی رہنا، یہ بڑی ہمت کا کام اور صبر کا کام ہے۔ پھر کامیابی کا تیسرا اصول جو بیان کیا گیا ہے وہ صابر روح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ صبر کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی ذات کی حد تک صبر کرنا، لیکن یہاں پہ صابر روح کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کے سامنے بھی ہمت اور استقلال کے ساتھ رہنا۔ اگر تو اس کو آل عمران اور غزوہ احد کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی ہمت دکھانی ہے، اور یہ ہمت دشمنوں کے سامنے دکھانی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب دشمن جنگ کرنے کے لیے آتا ہے تو حالات تو وہ بھی فیس کر رہا ہے، قربانی تو وہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی مکہ چھوڑ کے اتنی دور جو ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بچے تو ان کے بھی یتیم ہوتے ہیں، یہ ساری قربانیاں اس طرف سے بھی دی جا رہی ہوتی ہیں، لہٰذا پھر اس کے مقابلے میں تمہیں ان سے بھی زیادہ درجے کا صبر دکھانا چاہیے، ہمت دکھانی چاہیے، اس لیے کہ وہ یہ سب قربانیاں اپنی ذات کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی قومیت کے لیے دے رہے ہیں، جبکہ تم یہ ساری قربانیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دے رہے ہو، تو پھر تمہارا صبر، تمہاری ہمت ان کی بنسبت زیادہ اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ لہٰذا صابر روح کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر صابر روح کا معاملہ ہماری ذاتی زندگی کے ساتھ ہو جائے تو اگر ایک انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنے ادارے کو، اپنے شہر کو، اپنے ماحول معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ اگر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن سنانا چاہتا ہے، وہ نبی کی زندگی کو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، تو یہ معاملہ اتنا آسان تو نہیں ہے، اس میں بھی لوگوں کے رویے دیکھنے پڑیں گے، حالات اس کے سامنے آئیں گے، ہمارے کہنے سے تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، تو وہاں پہ پھر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، استقلال اور ہمت کے ساتھ کام کرنا۔ لہٰذا ایک صبر کا تعلق تو آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہو گیا، مگر صابر روح کا تعلق جو ہے یہ دوسروں کے ساتھ ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں بھی کہا گیا تھا کہ جب آپ کسی کو صبر کی تلقین کریں گے، حق کی تلقین کریں گے، تو پھر آپ کو صبر کا جو ہے مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ صبر کو جس قدر خوبصورت سورہ عصر میں بیان کیا گیا ہے کہ صبر کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ کسی کو تسلی دینی ہے یا خود کو تسلی دینی ہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو بھی اس کے قدموں پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا صابر روح کا تعلق یہ ہے کہ ہمارے ریئیکشنز، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، ہم اپنی شخصیت کو دوسرے کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں کہ کتنی اسٹرانگ ہماری شخصیت ہے، ہمیں ہمارے کام کے معاملے میں کتنی ہمت حاصل ہے، اور ہم اس کام کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، ان تمام باتوں کا تعلق جو ہے وہ صابر روح کے ساتھ ہے۔ اب یہ صابر روح چاہے انسان کی اپنی پرسنل لائف میں ہے، چاہے وہ اس کے ادارے کے ساتھ ہے، اس کے مشن، اس کے مقصد کے ساتھ ہے، ہر معاملے میں ہے کہ انسان اپنے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے وہ کس قدر ہمت والا ہوتا ہے، اور پھر اس ہمت کو وہ دوسروں کے سامنے کیسے پیش کرتا ہے۔ کامیابی کا چوتھا اصول جو بیان کیا گیا ہے وہ رابطوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ رابطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑے کو تیار رکھنا اور اس کو باندھ کے رکھنا، اور دوسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے اس کا سیلف کنٹرول ہونا، اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے باندھ کے رکھنا۔ لہٰذا پہلے معنی کے مطابق اگر اس کو آل عمران کے پس منظر سے دیکھیں، احد کے پس منظر سے دیکھیں، تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نارمل حالات میں نہیں ہیں، آپ کے دشمن ہر وقت آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے ہیں اور وہ جنگ کی تیاری کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت میں آپ کو بھی الرٹ رہنا چاہیے، آپ کی بھی جنگی تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ اسی مضمون کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہمیشہ آپ کے گھوڑے، آپ کے جنگی آلات جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس جدید سے جدید ترین ہونے چاہیے، اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ہم آج کی آرمی میں دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل ان کی مشقیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، چاہے وہ بری ہوں، بحری ہوں یا فضائی ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر اچانک دشمن کی طرف سے حملہ ہو جائے تو آپ ڈیفینسو پوزیشن میں نہ ہوں بلکہ آپ اوفینسو پوزیشن میں ہوں، تو ہر وقت اپنے آپ کو دشمن کے حملے کے لیے تیار رکھنا۔
फिर लस रबता के अंदर किसी चीज़ को जोड़े रखना, मज़बूत रखने के माना है। तो जैसे आर्मी के लिए या फ़ौज के लिए हुक्म बयान किया गया है कि उन्होंने हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना है, दुश्मन के हमले के लिए तैयार रखना है। इसके लिए तमाम लोगों का आपस में जुड़े होना, मज़बूत रहना, इत्तेहाद का होना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों का आपस में बामी इत्तेहाद इस रबत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, तभी आपका दुश्मन कमज़ोर होगा। इसी बात को अगर इनफरादी मामले में लिया जाए तो उलमा किराम ये फरमाते हैं कि फिर हमारा ख़ानदानी निज़ाम जो है वो बहुत मज़बूत होना चाहिए। एक ख़ानदान हमारा वो होता है कि जो कि माँ-बाप और बहन-भाई और औलाद के साथ मुंसलिक होता है। फिर हमारा ख़ानदानी निज़ाम फैलता जाता है। लिहाज़ा हमारे चचा, हमारी फूफो, हमारी खाला, हमारे मामू, दादा-दादी, ये सब जो हमारा एक ख़ानदानी निज़ाम है, इसको जोड़े रखना, मज़बूत रखना। जब तक ये रिश्ते आपस में जुड़े रहेंगे, मज़बूत रहेंगे, तो हम ताकतवर रहेंगे। जब ये सिस्टम कमज़ोर होने शुरू हो जाएगा, तो हम इनफरादी लिहाज से जब कमज़ोर हो जाएंगे, तो हम इज्तिमाई लिहाज से भी कमज़ोर हो जाएंगे। और आज हम ये देखते हैं कि हमारे ख़ानदान टूट रहे हैं। इवन ये कि माँ-बाप और जो आपकी औलाद होती है, उनमें भी वो इत्तेहाद नज़र नहीं आता। चे जाए कि फिर आगे चचा और फूफो। तो हम ये देखते हैं कि बंदा बंदे का दुश्मन बना हुआ है। ख़ानदानों में दरारें पड़ी हुई हैं, तो हमारा ख़ानदानी निज़ाम इतना कमज़ोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा माशरती निज़ाम भी जो है वो बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है। लिहाज़ा रबता का मतलब ये भी है कि ईमान वालों को कहा जा रहा है कि अपने रिश्ते को, अपने ख़ानदानों को मज़बूत रखो, बाँध के रखो।